نماز کے لیے تنخواہ دار حافظ رکھا جائے جبکہ مقتدیوں میں ان سے زیادہ علم والوں کا موجود ہونا. تو اگر نماز کے لیے حافظ رکھا جاتا ہے جو پابندی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھاتا ہے، بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، تو بھائی یہ تو ٹھیک ہے. اب اگر اس کو تنخواہ دی جاتی وظیفہ تو یہ بھی جائز ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ان حق ما خستم علیہ اجرن کتاب اللہ، سب سے زیادہ تو اجر کی مستحق کتاب اللہ ہے. اور اس بارے میں آثار بھی ہیں. ہم نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے اس بارے میں جو رسالہ الحدیث میں چھپا ہوا ہے. اسلاف سے ثابت ہے یہ بات. جو تنخواہ نہیں لے جائے اس کی مرضی ہے، لیکن اگر ایک آدمی غریب ہے بیچارہ اور کام کوئی نہیں کرتا اور بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، حافظ ہے، تو اس کی جو ہے نا تنخواہ بند نہ کریں آپ. اجرت کی دلیل میں بکریوں والا قصہ بیان کیا جاتا ہے یا خلفائے راشدین کا وظیفہ لینا. خلفائے راشدین کا وظیفہ لینا تو ہم بیان نہیں کرتے بھائی، بکریوں والا قصہ خیر بیان کرتے ہیں. جبکہ بکریوں والے واقعے میں حق ضیافت نہیں دیا گیا اور وہ لوگ یہودی تھے، وہ لوگ جو بھی تھے کافر ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دم پڑا تھا اور دم کی وجہ سے بکریاں ملی تھی، وہ لے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کہا میرا حصہ جو ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے ثابت ہو گیا. کسی خاص واقعے کے ساتھ مسئلہ مقید نہیں ہوتا، عام دلیل سے صلاح ہوتا ہے. تو خلفائے راشدین والی بات تو خیر گئی. اس دور میں بھی بے شمار مساجد تھے. کتنے صحابہ نمازوں کا وظیفہ لیتے تھے اور کتنا لیتے تھے؟ بھائی اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ لیتے تھے نہیں لیتے تھے، لیکن آثار تابعین کے موجود ہیں جو کہتے ہیں جائز ہے تعلیم قرآن کا وظیفہ دینا. حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں، امام حنیفہ اس کو جائز ہی سمجھتے تھے. حنفی حضرات جو ہیں اس مسئلے میں امام حنیفہ کو چھوڑ کے پرانے بعد کے دور کے مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں.